والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے، انہیں نیک تم بنانا، مدنی مدینے والے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس سے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ اللہ کریم اب تک کے روزے، سحری، افطاری، نماز، تراویح، عبادت اپنی رحمت سے قبول فرمائے۔ آپ سے بھی توجہ کا طالب ہوں۔ موضوع یہ تھا کہ دعا، تو یہ کہ افطار کرتے ہی فوراً دعا، تو یہ قبولیت کا ایک خاص وقت ہے۔ تو جیسے ہی افطار ہو، غروب آفتاب ہو، افطار کا وقت شروع ہوا، فوراً ایک آدھ گھونٹ پانی کا پی لیا، کھجور کھا لی، یعنی افطار کر لیا۔ افطار کرتے ہی فارغ ہو جائیں، تھوڑا سا بیٹھ جائیں اور اب ہاتھ اٹھا کر دعا کریں۔ اور ہر اجتماعی دعا تو اپنے اپنے طور پر دعا کر لیں، ایک آدھ منٹ، 2 منٹ، جو اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے تو دعا کریں، سارے دعا کریں۔ اب یہ سامنے جو بھی کھانا پینا رکھا ہوا ہے، یا تو رکھا ہوا نہ ہو، اگر رکھا ہوا ہے تو پھر تھوڑا صبر سے کام لیں۔ یہ بڑا اہم ترین وقت ہے، یعنی آپ سمجھیے کہ مطلب اس وقت دعا قبول ہو رہی ہے اور ہم اس وقت کو ڈراپ کر رہے ہیں کھانے پینے میں۔ تو ایک اپرچونٹی ہے جو یہ خاص ان اوقات میں، یہ اور ماہ رمضان ہے تو یہ ایک اپرچونٹی ہے، اس اپرچونٹی کو بالکل اویل کرنا چاہیے۔ اور یہاں میں وہی موضوع کی طرف آؤں گا کہ ہے اصل تربیت کا ایک معاملہ ہمیں دیکھنا ہے کہ اگر آپ اور ہم، یعنی اس وجہ سے گھر کے بڑے اگر یہ کرتے ہیں، جیسے میں تو چلو ایک مثال دے رہا ہوں کہ میں اپنے گھر میں افطار پر نہیں ہوں، ٹھیک ہے نا، لیکن اگر میں پرسنل عرض کر رہا ہوں کہ اگر میں اپنے گھر میں افطار میں ہوتا تو میں کیا کرتا، ایک مثال دے رہا ہوں۔ تو اول یہ کہ جیسے کہ بیٹے بھی ہیں تو بیٹیاں بھی ہیں تو بہویں بھی گھر پہ ہیں، تو بہویں وغیرہ جو بھی ہیں، جو فیمیل سیکشن تھوڑا الگ ہو جاتا، وہ الگ سے بیٹھتی تاکہ بے پردگی نہ ہو، دیور، بھابھی، جیٹھ وغیرہ کے تعلق سے ایک بے پردگی نہ ہو، ان کا ایک الگ سے سیپریٹ پورشن ہوتا۔ اور وہ اسی طرح جو مرد حضرات ہیں وہ الگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں ان کی ماں وغیرہ بھی ہو یا جو محرم ہو وہ ہوں، لیکن ایک تقسیم ہوتی، اب جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں ایک تقسیم ہوتی، تقسیم کے جہاں عورتیں بیٹھی ہیں وہاں نہ خلاف شرع کام ہو رہا ہو، نہ جہاں مرد بیٹھے وہاں خلاف شرع کام ہو رہا، ٹھیک ہے، یہ پورشن ہو گیا۔ اب جیسے ہی مطلب ہوتا تو پھر اب چلو بیٹا دعائیں کرو، یا تو میں کرتا یا میں سب سے کرواتا، میں کہتا چلو بیٹا دعائیں کرو، اچھا بیٹا آپ لوگ بھی دعائیں کر لو وغیرہ وغیرہ۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو، یہ کرتے 1-2 منٹ کی دعا ہوتی، پھر کھانا کھانا تو کھانا کھا لیں، مطلب جو بھی اس وقت حاضر ہو وہ کھا لیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ تربیت ہوتی۔ تربیت کیا ہوتی؟ دعا۔ آج اگر ہمارے بچے ہمارے ساتھ یہ دعا میں شریک رہیں گے اور چھوٹی چھوٹی بچیاں اور بچے سب مل کے یہ دیکھ رہے ہوں گے تو ان کو عادت ہوگی، یہ آگے جا کر ان کو عادت ہوگی کہ پوتے بھی ہوتے ہیں، پوتیاں بھی ہوتے ہیں، نواسے ہوتے ہیں، نواسیاں ہوتی ہیں، اسی طرح چھوٹے بھائی بہن بھی ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک تربیت کا میں آپ کو ایک سسٹم جو گھر کے بڑے کو چاہیے۔ اب فضا کا تو وہ والد صاحب نہیں ہے، والد صاحب ملک سے باہر ہیں یا کہیں بھی مطلب کوئی ایسی صورت ہے، تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ ماں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ بعض اوقات ہمارا یہ ہوتا ہے کہ والد نہیں ہے تو تربیت نہیں ہو سکتی، ایسا نہیں ہے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تربیت کے پیچھے ان کی ماں تھی، ان کی امی جان تھی۔ اس طرح مطلب سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں مثالیں ہیں کہ جن کی تربیت کے پیچھے ان کی امی ہیں، ان کی والدہ ہیں،
آپ خود امیر سنت تو آپ تو ہم سب محبت کرتے ہیں امیر سنت سے الحمدللہ. امیر سنت تو بہت ہی چھوٹے تھے جب آپ کے والد صاحب انتقال کر گئے تھے, تو والد صاحب تو تھے ہی نہیں, ایک مطلب انتقال کر گئے تھے. تو ان تمام تر صورتحال پر اگر آپ غور کریں تو پھر ماں کا کردار ہے. اچھا اگر دادا ہیں تو ان کا کردار ہے, اگر سسر ہیں تو ان کا کردار ہے, نانا ہے تو ان کا کردار ہے, مطلب گھر کے بڑے کا ایک کردار آتا ہے. یا چلو کوئی نہیں تو بڑے بھائی ہیں, بڑے بھائی کا کردار شروع ہو جاتا ہے. گھر کے کسی بھی فرد کا کردار شروع ہو سکتا ہے, یعنی یہ ایک عمل ہے. اس سے کیا ہوگا کہ تربیت ہوتی ہے. ہمارے ہم کہتے ہیں نا کہ یار کیا کریں, کچھ نہیں سمجھ آ رہی, بچوں کی تربیت کیسے ہو. یہ مواقع ہوتے ہیں تربیت کے. سحری میں دعا قبول ہوتی ہے, جیسے آپ سحری ختم کرتے اب دعا کریں. آج کل تو ماشاءاللہ ہمارے کراچی, اب چونکہ اب ہم کراچی سے آن ایئر ہو رہے ہوتے ہیں تو اب کراچی کی میں بات کر رہا ہوتا ہوں. اب ہمارے جیسے اختتام وقت ہمارے حاجی عبدالحبیب ان کے استاد اسلام بھائی بھی ہوتے ہیں, تو وہ آخری 2-4 منٹ رہتی ہیں تو وہ مناجات و دعا کا سلسلہ رہتا ہے, مگر وہ کراچی کے لیے نا, لیکن دنیا بھر کی میں ہم تو بات کر رہے ہیں نا. تو جب سحری, اب یہ تربیت کہ چلو بیٹا 2-3 منٹ پہلے 2-3 منٹ پہلے روزہ بند کرا لیں, 4-5 منٹ پہلے, پھر ان کو کہیں بیٹا چلو اب دعا کریں, گھر والوں کو کہیں چلے دعا کریں. وقت ہے یار, وقت ہے, یہ وقت ہے. پریشانیاں ہیں, آفتیں, مصیبتیں ہیں, بلائیں ہیں, تکلیفیں ہیں, تنگ دستیاں ہیں, گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں, بہت ساری پریشانیاں ہو رہی ہوتی ہیں, اب میاں بیوی میں نہیں بن رہی ہوتی, تو دعا کرو یار. تم آپ بھی دعا کرو ہاتھ اٹھا کر. وہ نہیں مانتی, وہ نہیں سنتی, اللہ تو سننے والا ہے نا. اب اس کیا کہ دعا کرے یا اللہ فرق ڈال دے, کرم کر دے. وہ دعا کرے یا اللہ میرے شوہر میں تبدیلی پیدا کر دے اور یہ نیک بن جائیں, اچھے بن جائیں, ہماری محبتیں پیدا ہو جائیں. یوں اولاد دعا کرے ماں باپ کے لیے, ماں باپ دعا کرے اولاد کے لیے. دعا, الدعاء سلاح المؤمن, دعا مومن کا ہتھیار ہے. تو یہ تربیت کے طور پر جیسے کہ میرا موضوعی نسلیں, ہماری نسلیں ہیں. اب چونکہ بڑے نہیں کر رہے, شروع سے نہیں دیکھا بڑوں کو کرتے ہوئے, شروع سے جیسے ہی افطار کا وقت شروع ہوا, دے شربت, تو یہ سموسے, یہ کباب ہیں, یہ کسٹرڈ, تو ڈم 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 کر 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 کے یار کھڑا کرو, کھڑا نہیں ہوا جا رہا. ارے بھائی تو اتنا وزن ڈالنے کی کیا ضرورت تھی. اب یہ تربیت ہوگی تو ہوگا نا. کھانا کیسے ہے, پینا کیسے ہے, بیٹھنا کیسے ہے, دعا پڑھانی ہے بچوں کو. بچہ الٹے ہاتھ سے لے تو سیدھے ہاتھ سے اس کی تربیت کرنی ہے, بیٹا سیدھے ہاتھ سے لو. کون کرے گا؟ ہم کریں گے نا, میں کروں گا, آپ کریں گے, ماں کرے گی, والد کریں گے, دادا کریں گے, دادی کرے گی, نانا کریں گے, نانی کرے گی, بڑے بھائی کریں گے, بڑی بہنیں کریں گی. We are all a responsible person in our house. This is our responsibility. لیکن ہمیں بھی تو آتا ہو, ہمیں بھی تو پتا ہو, ہمارے بھی تو اس وقت حواس کام کرتے ہو. تو میری ریکویسٹ ہے آج مدنی چینل دیکھیں, دیکھنے کی دعوت ہے, کوئی ایڈورٹائز نہیں ہے, دعا ہو رہی. کراچی والوں کے لیے تو ویسے ہی اتنی گڈ نیوز ہوتی ہے کہ امیر سنت ماشاءاللہ دعا کرتے ہوتے ہیں, دیگر اسلامی دعا کر رہے ہوتے ہیں, بڑا رقت بڑا ماحول ہوتا ہے. پھر امیر سنت دعا کر رہے ہوتے ہیں جب پانی پی چکے ہوتے ہیں. تو میں تو کہتا ہوں آپ بھی ہاتھ اٹھا دیا کریں, یا اللہ اس نیک شخص کی دعا میں ہمارے لیے بھی حصہ عطا فرما دے. تو یوں چیزیں ہیں. تو میں نے آج نیت کی, آتے آتے ہی نیت کی تھی کہ ابتدا میں اس کام سے کروں گا, اور یہ نیکی کی دعوت سے یہ میں ابتدا کروں گا. اللہ رمضان کی برکت عطا فرمائے. تو اپنے بچوں کی اب بھی سے تربیت کریں. سحری کے وقت تربیت, افطار کے وقت تربیت, کھاتے وقت تربیت. کھانا کیسے ہے, اب بچے مثال کے طور پر چمچ سے کھا رہے تو ان کو انگلی سے کھانے کی, چمچ سے کھانا جائز ہے, چمچ سے کھانا ناجائز نہیں ہے, مگر اتنا تو سمجھا دیں کہ بیٹا 3 انگلیوں سے کھانا ہی انبیاء کرام کی سنت ہے. یہ کون تربیت کرے گا؟ یہ ہم کریں گے. یہ ہماری ذمہ داری ہے, پیرنٹس کی ذمہ داری ہے, بڑوں کی ذمہ داری ہے. تو بعض اوقات گھر میں ایک مبلغ ہوتا ہے نا, نوجوان ہمارا اسلامی بھائی, اور دیگر ماحول میں نہیں ہوتا تو اس کی بیچارے کی چلتی نہیں ہے. اگر فار ایگزامپل کو میرا نوجوان اسلامی بھائی آپ کے ساتھ دسترخوان پر ہے, اور آپ میں سے کوئی اتنا مدنی ماحول میں, دعوت اسلامی کے ماحول میں نہیں ہے, اور آپ کو اتنی سنت اور آداب پتہ نہیں ہے, والد صاحب کو نہیں پتا, امی کو نہیں پتا, بڑے بھائی کو نہیں پتا, چھوٹے بھائی کو پتا ہے, وہ اگر آپ کو کہتے ہیں کہ یوں کھانا سنت ہے, تو اس کو بیچارے کو ڈانٹنے, جھاڑنے, چپ کر کے بیٹھ جا, آیا تیرے کو بہت آتا ہے, چل تجھے ہی آتا ہے سب کچھ, ہم نے تو کبھی سیکھا ہی نہیں ہے.
تو کوئی اور بولے یار کھانے دینا بھائی, کھانے دینا یار, ابھی کھانے کا ٹائم ہے, پورا دن کھایا نہیں ہے, کہاں یار. اب اس کو اس طرح مطلب کہ ڈسکریج کریں گے, ڈی مورلائز کریں گے, تو بتائیے کہ کیسے کام چلے گا. ویسے ہی یہاں نیکی کی دعوت دینے والے لوگ کم ہیں. اب یہ بیچارہ نیکی کی دعوت دے رہا ہے, اس کی حوصلہ افزائی کرے, ارے جی بھائی جان, جی بیٹا, ارے بیٹا جزاک اللہ, آپ نے میری توجہ دلائے. والد صاحب اس کی حوصلہ افزائی کرتے, یا اگر کوئی بڑا بھائی یا کوئی اور گھر کا فرد اس کو ڈسکریج کرتا, یا مطلب اس کو ڈس آن کرتا, یا اس کو کوئی خدا نہ کہتا جھاڑ دیتا, تو بڑے ہیں تو بیٹا کون سی اچھا بڑے اگر کوئی مثال جھاڑ بھی دے تو بڑے نے انوالومنٹ کر کے اس کو جھاڑنا نہیں ہوگا. نہیں, آگ سے آگ نہیں بجھتی, آگ بجھانے کے لیے پانی چاہیے ہوتا ہے. تو آپ مطلب وہاں تھوڑا نرمی سے, بیٹا صحیح تو کہہ رہا ہے, اب ہم عمل نہیں کر سکتے, یہ عمل تو کر رہے ہیں نا, اور نیکی کی دعوت دے رہے ہیں نا. اسی طرح بعض اسلامی بہنیں ہماری مبلغائیں سنت اور آداب سیکھی ہوئی ہیں, اگر وہ آپ کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ کچھ نیکی کی دعوت دینا چاہتی ہیں, اللہ کرے ایسا ہو, یہ بھی میں عرض کر دوں, تھوڑی ہمت نہیں آتی باہر نیکی کی دعوت دینے کے لیے, تھوڑی ہمت آ جاتی ہے. گھر میں ہمت نہیں آتی, گھر تھوڑا ڈر لگتا ہے یار, گھر میں بات کرتے تھوڑا ڈر لگتا ہے, ابھی ڈانٹ دیں گے, جھاڑ دیں گے, مذاق اڑا دیں گے. باہر ماشاءاللہ کئی ہمارے ایسے مبلغین اور مبلغات ہیں, کئی ایسے اسلامی بہنیں ہیں, باہر ان کو نہیں مطلب اتنا پرابلم ہوتا, اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ ان کو عزت ملتی ہے. لیکن گھر میں تھوڑا ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ گھر میں کچھ کریں گے اور یہ ہم کو باتیں سننے کو ملیں گی, تو اس سے ماحول ہمارا ڈسٹرب ہو رہا ہے نا. تو اگر کوئی ایسا ہے, اسلامی بہن ہے, کوئی ایسی مبلغہ ہے, وہ کہتی ہے تو آن کرے, امی اس کی حوصلہ افزائی کرے, دادی اس کی حوصلہ افزائی کرے. اگر مثال کے طور پر بہو مبلغہ ہے, نہیں ہے ٹھیک ہے, ساس ماحول میں نہیں ہے, سسر ماحول میں نہیں ہے, یا دیگر لوگ ماحول میں نہیں ہے, اگر وہ کوئی نیکی کی دعوت دی تو سیکھ کر آئیے نا. اگر مثال کے طور پر آپ کے گھر میں کوئی ڈاکٹر ہوتا, چلے کوئی ڈاکٹر ہوتا بیٹا یا بیٹی, اور وہ یا بہو کوئی بھی ایسا اگر آپ کو ڈاکٹر ہوتے, اگر وہ کہتے نہیں یہ نہیں کرے, نہیں ایسا ہوتا, تو آپ کیسا اس کو وہ کرتے, تو ٹھیک ہے, تو وہ بھی تو ایک نیکی کی دعوت دینے والا ایک مبلغ ہے, مبلغہ ہے, اس کی بات کو بھی نوٹس کریں. بڑوں کی بات تو نارملی اتنا چلو نہیں ہم لڑتے الجھتے یا اتنا وہ نہیں کرتے, لیکن ہر گھر کا بڑا تو سکھایا ہوا نہیں ہے نا. یہ بھی تو بدقسمتی ہے نا ہماری, نہیں سکھا ہوا اس کو, نہیں بیچارے کو آ رہا ہوتا. اب بعض اوقات نوجوان ہوتے ہیں جن کو ماحول مل گیا ہوتا ہے, وہ بتا رہے ہوتے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت وہ خوش ہو رہے ہوں, اس وقت ان کو مسرت ہو رہی ہے, ہو سکتا ہے ان کو ایسا لگ رہا ہو کہ یار چلو کوئی تو آیا. اب گھر کی چار دیواری میں کون پڑوسی آئے گا سمجھائے گا کہ یار یہ آپ نہیں مانا گا, چلو یار میرے کو دعا دے دینا آپ, ٹھیک ہے, کیا کروں, مجھے یاد آ گئے آپ لوگ کہ آپ دیتے ہو کہ گھر میں, لیکن ڈرے نہیں. اچھا اب میں آپ کو تو عرض کروں کہ خدا نہ خاصا گھر میں اگر ایسا کچھ ہو جائے اور آپ کو کچھ 19-20 سننا پڑے تو ہمت نہیں توڑا کریں, سننے چلے نہ کریں اور مسکرا دیا کریں, کیونکہ ان کو بھی تو ٹائم لگے گا نا, تھوڑا سمجھنے میں, سیٹ ہونے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. تو اور ہر ایک کے ساتھ ایسا ہوتا بھی نہیں ہے. کئی ایسے گھر ہوں گے جن میں ماشاءاللہ ہمارے مبلغات کی, چاہے وہ والد ہو, بھائی ہو, بہن ہو, بہو ہو, ساس ہو, کوئی بھی ہو, گھر کا فرد ہو, چھوٹا ہو بڑا ہو سکتا ہے کہ اس کی چلتی ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو اس طرح اپنے گھر بار میں تربیت کا ماحول بنانے کی توفیق عطا ہو, یعنی ہر گھر دارالسنہ ہو جائے نا, یقین مانے مدینہ مکہ مدینہ ہو جائے, مزے کو مزہ ہے, دارالسنہ ہو جائے. صحت مند رہنے کی باتیں ہوتی ہیں, بہت ساری چیزیں سمجھاتے ہیں, اگر یہ بھی چیزیں ہو جائیں تو یہ تربیت ہے. کھانے پینے کے وقت تربیت ہے, اس میں بول چال کی تربیت ہو سکتی ہے. یعنی دسترخوان جو ہے نا, آپ کا یہ جو دسترخوان ہے نا, اس کو بھی دارالسنہ بنا دیں. بہت خوبصورت باتیں ہو سکتی ہیں, نیکی کی دعوت کی باتیں ہو سکتی ہیں. آج میرا موضوع سوشل میڈیا ہے, اور یہ اس وقت دنیا کا سب سے مؤثر ترین پلیٹ فارم کہلاتا ہے. یعنی اس کے ذریعے مطلب بات انتہائی جلدی پہنچا دی جا سکتی ہے, اور اس پر جلدی اس کے ذریعے رابطے ہو سکتے ہیں. دنیا کی جو آبادی ہے وہ بتائی جو جاتی ہے وہ 7.6 ارب ہے, یعنی 7.5 ارب کے آس پاس دنیا کی آبادی بتائی جا رہی ہے. اور اس میں جو موبائل یوزر ہیں وہ تقریباً 5.25 ارب کے آس پاس موبائل یوزر ہیں.
ساڑھے 7 ارب کے آس پاس آبادی ہے. اب اس میں کوئی چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے, شیرخوار بچے بھی ہوں گے, آبادی میں تو پھر سبھی آ جاتے ہوں گے, کوئی اتنے بہت ہی بوڑھے ہوں گے, مگر 7.25 ارب یعنی 7.5 ارب کی آبادی. یہ دیکھیں کم و بیش فگر چلے گا, ہم تو ایک ریسرچ بیس پر تھوڑی سی انفارمیشن لے کر آپ تک پہنچاتے ہیں, اور ہماری ہر بات اس طرح کی چیزیں وہ فیکٹس اینڈ فگر کے تعلق سے بالکل پرفیکٹ ہوں, اس کا کوئی دعویٰ ہے ہی نہیں, لیکن تھوڑا آس پاس کا فگر تو بنتا ہی ہوگا. تو 7.5 ارب کی آبادی میں سے تقریباً 5.25 ارب کی جو آبادی ہے, لوگ جو ہیں یہ موبائل یوزر ہیں, موبائل یوزر. ان تقریباً 5.25 ارب لوگوں میں سے کم و بیش 4.5 ارب کے آس پاس انٹرنیٹ یوزر ہیں. پہلے موبائل ہوتا تھا, اس میں انٹرنیٹ نہیں ہوتا تھا, اب موبائل میں انٹرنیٹ سروس ہے. یہ پورا ایک انٹرنیٹ ایک سسٹم ہے پورا. اچھا, اب اس میں جو ایکٹیو سوشل میڈیا یوزر ہیں, جو سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں, 4.5 ارب انٹرنیٹ یوزر ہیں, کیونکہ سوشل میڈیا انٹرنیٹ کے بغیر نہیں چل سکتا. ان کی تعداد تقریباً 3.5 ارب بتائی جاتی ہے. اور موبائل فون پر سوشل میڈیا استعمال کرنے والے جو لوگ ہیں, یعنی یہ موبائل پر, تو کیونکہ سوشل میڈیا یہ موبائل کے علاوہ بھی بہت سارے اکوپمنٹ پہ استعمال ہو سکتا ہے, تقریباً 3.25 ارب بتائے جاتے ہیں. اب ایک نئی ٹرمینالوجی آئی ہے, ایک نئی اصطلاح آئی ہے اس وقت معاشرے میں, وہ ہے ایسے تمام افراد جو 2000 میں اور 2000 کے بعد جن کو جو پیدا ہوئے, جن کی برتھ ڈیٹ آف برتھ 2000 ایئرس کے بعد ہے, ان کو جنریشن وائی کہتے ہیں. وائی جنریشن, یہ میں نے پہلی بار پڑھا سنا ہے. ان کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت تقریباً زیادہ سے زیادہ ان کے پاس میسر ہے, یہ انٹرنیٹ یوزر ہیں. ان میں سے 91% وہ لوگ ہیں جو کہ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں, یعنی بہت بڑی تعداد نوجوان اور بچوں کی ہے جو سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہے, فعال ہے. اور سوشل میڈیا استعمال کرنے والے میں بچے یہ عمومی طور پر زیادہ مسائل کا شکار ہو رہے ہیں. جب سوشل میڈیا کی بات آتی ہے, انٹرنیٹ کی بات آتی ہے, اس طرح کی چیزوں کی بات آتی ہے, تو نو ڈاؤٹ کہ اس کے اپنے فوائد بھی ہیں, اس کے فوائد کا انکار نہیں کیا جا سکتا. بہت زیادہ اس میں آدمی ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کر لیتا ہے, اپنی بات پہنچا دیتا ہے. کافی ٹائم اگرچہ اس میں لگ بھی رہا ہے, لیکن چونکہ ہمارے کانٹیکٹس بڑھ گئے, اگر اتنے ہی لوگوں سے فزیکلی جا کر ملتے تو شاید یہ ہمارے لیے پاسبل نہ ہوتا. لیکن سوشل میڈیا کے ذریعے ہم ایک وقت کے اندر سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں سے چند منٹوں میں, چند گھنٹوں میں, چند سیکنڈوں میں رابطہ کر لیتے ہیں, ڈسکس ہو جاتی ہے, ویڈیو کانفرنسنگ ہو جاتی ہے, ایک دوسرے کو دیکھ لیتے ہیں, حال احوال لے لیتے ہیں, بہت امپورٹنٹ انفارمیشن ہم ایک دوسرے کی شیئر بھی کر لیتے ہیں. یہ سارے فوائد ملتے ہیں. ہم اپنے ہم خیال لوگوں کے ساتھ اس میں انٹریکشن بھی پیدا کر لیتے ہیں. مثبت کام بہت ہیں اس کے ذریعے, مطلب کہ کافی نیکی کی دعوت, جیسے کہ دعوت اسلامی کا اپنا ایک ڈیجیٹل نیٹ ورک ہے الحمدللہ, تو بہت سارے نیکی کی دعوت. بکس ہیں, اب لاکھوں کروڑ روپے کی کتابوں کے لیے لائبریری ہوتی تھی, تو بڑے بڑے بک شیلف ہوتے تھے. اب یہ ساری کتابیں آلموسٹ آپ کے موبائل میں آ جاتی ہیں, کیونکہ اب وہ میموری کارڈ اتنے امپورٹنٹ آ گئے ہیں کہ بہت سینکڑوں جی بی ایک موبائل ایک میموری کارڈ میں بند ہو جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں اس کے فوائد کا انکار بھی نہیں کر سکتے, یقیناً نہیں کر سکتے فوائد کا انکار. لیکن اگر دوسری طرف دیکھیں نا تو اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں. اچھا میں نقصانات کی وجہ بتا دوں. نقصانات کی ایک وجہ ہے, نقصانات کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کے استعمال کو اس کا مس یوز کر دیا. یہ جب تک کانٹیکٹ بیسس پر ہمارا ایک حالات تھا نا کہ میں آپ سے رابطہ کرتا ہوں, مجھ سے رابطہ کر لیتے ہیں, اور آپ نے اس کے ذریعے بکس, اپنی آفس, اپنے اکاؤنٹس, اپنی بہت ساری چیزوں کو, اپنی پوری فائلنگ کو آپ نے موبائل کے اندر اور انٹرنیٹ کے ذریعے سیو کر لیا. ای میلز بہت زبردست ایک کمیونیکیشن کا ذریعہ ہے,
اور بہت ساری چیزیں ہیں, واٹس ایپ بھی ہے بہت ساری. لیکن جب یہ اکوپمنٹ موبائل جس کو ہم کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, جب یہ اکوپمنٹ موبائل یا آپ کا جو بھی مطلب پی سی ٹیبلیٹ ہے جس پر آپ انٹرنیٹ یوز کر سکتے ہیں, جب یہ انٹرنیٹ کا یہ یوز جب انٹرٹینمنٹ کی طرف چلا گیا نا, اور وہ مطلب کہ وہ اس طرح تفریحات کی طرف جب ہم چلے گئے, تب یہاں سے اس کے زبردست سائیڈ ایفیکٹ شروع ہو گئے. اور یہ وہ چیز تھی جس کے لیے ہم شاید تیار نہیں تھے مینٹلی طور پر. ہم کود پڑے, جب ہم کود پڑے تو ہمارے ساتھ ساتھ ہماری نسلیں کود پڑی, اور نتیجہ یہ نکلا کہ آج دنیا آلموسٹ اہم لوگ, جب دنیا کی بات کریں تو ایک بڑا طبقہ ہے وہ سر جوڑ کر بیٹھا ہوا ہے کہ ہاؤ کین وی سیو دیم, ہم انہیں کیسے بچا سکتے ہیں. اور مطلب کہ جنریشن پوری کی پوری جو ہے نا وہ بہتی چلی جا رہی ہے. اتنی اصل میں اندازہ نہیں تھا, یہ اندازہ تھا تو ہم لک آفٹر مطلب ہم اوور لک ہو گیا, ہم اس کو بھانپ نہ سکے. جو بھی ہوا, اب ایسا زبردست سیلاب آیا ہے یہ سوشل میڈیا کے نام پر, انٹرٹینمنٹ کے نام پر, ویڈیو گیمز کے نام پر, پکچرز کے نام پر, اور جناب وہ سوشل انٹریکشن کے نام پر جو دیگر جو برائیاں اور چیزیں پھیل گئی ہیں, ڈس انفارمیشن کے نام پر, نیگیٹو انفارمیشن کے نام پر, لوگوں کے عیب اچھالنے کے نام پر, لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کرنے کے نام پر. پھر سائبر کرائم کی ایک اصطلاح معاشرے میں آئی کہ جب یہ سائبر کے ذریعے, انٹرنیٹ کے ذریعے جو کرمنل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, پھر ہیکر آ گئے, پتہ نہیں کیا کیا آ گئے, لوگوں کا اکاؤنٹس ہو گئے, لوگوں کے موبائل میں ان کے موبائل کو ہیک کر کے ان کی پرائیویسی کو مطلب کہ وہ ان میں پرائیویسی میں ان کی لی گئی, اور ان کے پرسنل فیملی کے اندر گئے. نتیجہ یہ نکلا کہ طلاقیں ہوئیں, گھر ٹوٹے, یہ سب ہوا. جو کچھ ہو رہا ہے, میں کو نئی باتیں نہیں کر رہا آپ لوگوں سے, کہ ایسا نہیں کہ میں کو بہت ہی اندر کی خبر لے کر آیا, نہ یہ پھیلی ہوئی خبریں ہیں. بھی بڑوں کے پاس اس کا کچھ یوز ہے, لیکن ہمارا جو ینگسٹر طبقہ ہے, نوجوان طبقہ ہے, یعنی یوں سمجھیے کہ 4-5 سال کے بچے سے لے کر 15, 17, 18 سال کی جو جنریشن ہے, وہ اتنی بری طرح سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ اور موبائل کے اوپر اس چیز کی یلغار ہے, وہ اتنی انوالو ہے کہ اللہ کی پناہ بہت پرابلم شروع ہو گئے. اب پرابلم کیا کیا شروع ہو گئے, پھر میں آپ کی کالس بھی لیتا ہوں انشاءاللہ. ڈاکٹر زیرک ہیں, ان سے بھی میں انشاءاللہ آپ کچھ مشورے کروں گا. پرابلمز جو شروع ہوئے وہ بڑے پیچیدہ پرابلم شروع ہوئے, اور ہوا یہ کہ ان میں بچوں میں اسپیشلی طور پر ڈپریشن, بے چینی اور نیند کی کمی, یہ پرابلم آ گیا. اور ایک عجیب ایک مطلب انزائٹی ٹائپ کی ایک چیز ہے, ایک پرابلم ہے, وہ پھر تنہائی رہنے لگے, ان کی فزیکل چیزیں ڈسٹرب ہو گئیں, ان کی صحت بگڑنے لگی, ان کی آئی سائٹ ویک ہونے لگی, پھر ان کی پڑھائی سے دھیان ہٹ گیا, یہ ٹوٹل انٹرٹین کی طرف چلے گئے. پہلے کیا ہوتا تھا, ہمارا بچہ باہر نکلتا تھا, گھنٹہ 2 گھنٹہ تھوڑا کھیل کود کر آ جاتا تھا, ہم اس میں بھی تھوڑا بہت اس کو سمجھا دیتے تھے کہ یہ دھیان دو, وہ دھیان دو, یہ کر لو, وہ کر لو. اب یہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے, نہ ہلتا ہے نہ جلتا ہے, کچھ بھی نہیں کر رہا. اور اچھا ہمیں یہ جو 3, 4, 5 سال کے بچے ہیں, ان میں ماں باپ خوش ہیں. لے بھائی, کیوں بھائی خوش ہیں؟ تنگ کرتا ہے, کچن میں آ جاتا ہے, کھانے نہیں دیتا, پلیٹ پھینک دیتا ہے, بالٹی گرا دیتا ہے, پانی گرا دیتا ہے, بیٹھتا ہی نہیں ہے, ادھر بھاگو ادھر بھاگو, دے دیا اس کو, یہ لو. اب وہ بیٹھا ہوا دن رات کر رہا ہے. اب اس کی آنکھیں جا رہی ہیں, اس کا دماغ جا رہا ہے, یہ جا رہا ہے, وہ جا رہا ہے. اب کیا ہوا, اب اس سے یہ لیا تو اس نے وہاں کرنا شروع کر دیا, لڑنا شروع کر دیا, مارا ماری شروع کر دی. وہ مطلب میں پہلا جو ٹاپک تھا آپ کو یاد ہوگا, بلنگ, سائبر بلنگ, باقاعدہ ایک ٹرمینالوجی نکلی, اصطلاح نکلی, جارحانہ تشدد والا مزاج بن گیا. یعنی ایک تعداد ہے, میں آپ کو بتاؤں, ایک تعداد ہے کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ اگر یہ ایف او ایم او ایک اصطلاح ہے, یعنی کہ فیئر آف مسنگ آؤٹ, ایک نفسیاتی مسئلہ ہے جو سوشل میڈیا کی وجہ سے پیدا ہوا ہے, جس میں سوشل میڈیا استعمال کرنے والے کو لگتا ہے اگر اسے سوشل میڈیا سے دوری اختیار کی تو وہ دنیا سے کٹ جائیں گے یا پیچھے رہ جائیں گے یا کسی اہم معلومات یا بحث سے محروم رہ جائیں گے.
FOMO یہ ایک اصطلاح نکلی، ایک مخفف ہے، ایک شارٹ فارم ہے، جس کی وجہ جو اس کا نام ہے فیئر آف مسنگ آؤٹ، یہ خوف ہے کہ میں مطلب الگ ہو جاؤں گا، یہ چیزیں پیدا ہو گئی. تو اب یہ ہم نے سب کچھ کیا، ہم نے ہی یہ چیز لا کر دی، اور ہماری ان تمام تر چیزوں کی وجہ سے جو کچھ پرابلمس پیدا، انشاءاللہ آپ کی کالس بھی لیں گے اللہ نے چاہا تو جس طرح یہ پرابلمس بڑھتے چلے جا رہے ہیں اس کی وجہ سے یہ ماں باپ پریشان ہیں، نسلیں پریشان ہیں، اسکولنگ سسٹم ڈسٹرب ہوا، قرآن دینی ماحول یعنی دینی طور پر بھی جو بچے تھے جو پڑھتے تھے وہ بھی ڈسٹرب ہوئے، کہ ایک تعداد موبائل میں انوالو ہو گئی. کال سے تھے یا پہلے ڈاکٹر زیرک کو لے لیتے ہیں، ایک دو کالیں دے دیں پھر انشاءاللہ ڈاکٹر زیرک سے بھی بات کرتے ہیں. حضرت مسئلہ یہ ہے کہ ہر طرح کے شرعی پردے والا کام کیا جائے تو جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں، باپ ہو گیا یا بھائی ہو گیا، وہ لڑتے ہیں کہ یہ کیا نیا رواج شروع کر دیا ہے، اس طرح گھر میں فساد ہوتا ہے، ایسا کرنا مشکل ہوتا ہے. پھر اگر کر بھی دیا جائے تو چھوٹی سی بھی غلطی ہو جائے، ہر بات پہ یہی تانے دیے جاتے ہیں کہ بڑے اسلامی ہو، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو اس ماحول میں آپ پنجاب میں تو ہمارے یہاں کرنا مشکل ہو گیا ہے. اس کا طریقہ بتا دیں جس سے یہ حاصل ہو جائے. اچھا نظام میں اگر ہو جائے تو کرنا بہت مشکل ہے، سب سے لڑنا پڑتا ہے. آزمائش ہے، میں آزمائش کا انکار نہیں کرتا، اور اس میں واقعی بعض اوقات بڑے بوروں کی طرف سے آ جاتا ہے، اور معاذ اللہ پھر وہ کچھ جملے بولتے ہیں جو ان کو بولنا نہیں چاہیے. ابھی سب چلتا ہے، اللہ نے یوں تھوڑی کو بولا ہے، معاذ اللہ پھر وہ اپنی طرف سے بہت ساری چیزیں بولنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن دیکھیں آپ کا ہمارا کام پہنچانا ہے. جو بھی اس طرح سمجھ رہے ہیں نیکی بدی برائی گناہ ثواب سمجھ رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو الگ کریں، اپنے آپ کو آپ بچائیں اور نیکی کی دعوت دیں. اب کوئی نہیں مانتا تو گھر میں لڑائی جھگڑا تو نہیں نہ کرنا، لڑائی جھگڑا نہ کریں، گھر میں فساد نہ کریں، گھر میں کوئی فتنہ نہ ہونے دیں. ہمارا کام نیکی کی دعوت دینا ہے، ہمارا کام بتانا ہے کہ یہ برائی ہے، یہ گناہ ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اور اگر کوئی الجھتا ہے لڑتا ہے تو پھر ہم خاموشی کے ساتھ اپنے آپ کو کم از کم برائی سے بچانے میں کامیاب ہو جائیں. پھر انہیں مدنی چینل دکھائیں، ان کو کتابیں پڑھائیں، رسالے پڑھائیں، کوئی درس بیان کریں یا عاشقان رسول کے ماحول میں بھیجیں، تو پھر آٹومیٹیکلی چیزیں انشاءاللہ کور ہو جائیں گی. اگر ہمارے ہر گاؤں دیہات گوٹ شہر میں مسجد کے ممبر و محراب سے بھی اگر یہ میسج دینا شروع کر دیا جائے نا کہ یہ پردہ، یہ اجنبی مرد یا اجنبی عورتیں کھیتوں میں ہوں، چاہے فصلیں کاٹ رہے ہوں یا کچھ بھی کھیتی باڑی کر رہے ہوں یا کوئی اور فیکٹری میں یا کارخانے میں کام ہو رہا ہو، گھر کا ماحول ہو، پردے کے بارے میں بتا دیا جائے کہ یہ مطلب یہ بے پردگی ہے، یہ اجنبی مردوں کا اجنبی عورتوں کے ساتھ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اس کے بارے میں اگر شرعی حکم بیان کیا جائے، مساجد ممبر و محراب سے نہیں ہوتا، ایسا نہیں کہہ رہا میں کہ نہیں ہوتا، معاذ اللہ ہو رہا ہوتا ہے، اس کو مزید تھوڑا سا ریفریش کیا جائے، اس کو اور بہتر طریقے سے کیا جائے، اور اسکول کالج یونیورسٹیز کے اندر یہ ماحول کریٹ کیا جائے. بہت سارے ایریاز ہیں جہاں پر مسنگ ہے ہی نہیں. ابھی ممبر و محراب تو اپنی ذمہ داریاں پھر بھی ادا کر رہے ہیں، لیکن تعلیمی ادارے یہاں تو ذمہ داری کون پوری کر رہا ہے؟ آفیسز کا حال دیکھ لیں، یہ سارے حال دیکھ لیں، کون بولے کون ٹوکے، جو بولے ٹوکے اسے بولے گا یہ جناب یہ کہاں کی باتیں لے، کہاں کی بات نہیں لے کر آئے، قرآن و حدیث کی بات لے کر. اب آپ کی نہ سمجھ میں ہوئے تو پھر آپ اپنی سمجھ کا علاج کریں. لڑنے جھگڑنے کا ویسے ہی آزادی ہے نا، اظہار رائے کی آزادی ہے، تو ہم بھی اظہار رائے کی آزادی رکھتے ہیں، ہم نے بھی اپنے اظہار رائے دی، اور ہمارا جو رائے یا ہماری جو بات کرنا الحمدللہ قرآن و حدیث پر مبنی ہے. اللہ نے چاہ تو کوئی چیلنج نہیں کر سکے گا کہ یار یہ جو بات کریں یہ اسلام و دین سے ہٹ کر ہے. الحمدللہ ہم بھی اپنی بات پہنچا رہے ہیں اور قرآن و حدیث کی دلیل کے ساتھ بات پہنچا رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بات کرے گا بیٹھے گا تو اس کے سامنے قرآن و حدیث اور جو شریعت کے احکام ہے وہ انشاءاللہ رکھے جائیں گے کہ یہ بے پردہ عورتوں کے ساتھ، اجنبی بے پردہ عورتوں کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. جو اور ہیں آپ سمجھ رہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، شریعت اس کی اجازت
نہیں دیتی. یہ فل اینڈ فائنل ہے, فل اسٹاپ ہے, اس کے آگے کوئی ہے نہیں. اب سمجھنے کی اس لیے ضرورت ہے, اور یہ اچھے اور برے کی اس میں پہچان بھی آ جاتی ہے کہ یار مطلب یہ نہیں ہے, اس کی اجازت نہیں ہے. اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. جو شخص خود متقی, پرہیزگار, نیک ہوگا تو ہی مطلب جو خود ہی بھٹک گیا ہے وہ کیا رہنمائی کرے گا. رہنما بھٹکا ہوا نہیں ہوتا, رہنما تو صحیح راستے پر ہوتا ہے. جو بھٹکے ہوئے ہو گئے, جو خود ہی مطلب بہک گئے, جو خود ہی لڑکھڑا رہا ہے, وہ کسی کو کیا تھامے گا, وہ کسی کو کیا سہارا دے گا. اس لیے مطلب کہ رہنما کے لیے اس طرح کی قیادت اور لیڈرشپ کے لیے ایک چیزیں ہوتی ہیں. جی کال دیں. شروع سے سوال ہے کہ جس طرح آج کی نوجوان نسل سوشل میڈیا میں مصروف ہے, وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے میرے سمیت, تو حضرت آپ سے سوال ہے کہ ہم اس عادت بد سے کیسے چھٹکارا پائیں. اللہ معاف کرے, ہم تو یہاں تک عادت پہنچ چکی ہے کہ نماز کی 2 یا 4 رکعت کے بعد پھر موبائل دیکھتے ہیں. تو برائے کرم اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول عنایت فرمائیے, جزاک اللہ. ایڈکشن ہے, یہ ایڈکٹڈ پیپلس ہیں. یہ موبائل یہ اس کی لت پڑ گئی ہے, عادی کر دیا ہے اس نے. جس طرح کسی کو خدا نہ خواستہ نشہ ہو جائے نا, تو اس کو اپنے نشے کی عادت سے نکلنے کے لیے جس طرح کوشش اور مجاہدہ کرنا پڑے گا نا, اسی طرح آج ہمیں کرنا پڑے گا. اب جیسے کہ بچے ہیں, بچوں کو ہم نے عادی تو بنا دیا, اب بچوں کو لینے کے لیے ان کو آلٹرنیٹ دینا پڑے گا. بچوں کے لیے آلٹرنیٹ ہے. میں آپ کو ایک بتاؤں کہ آلٹرنیٹ میں سے بعض چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر والدین اس پر عمل کریں گے یا گھر والے اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ ایک آلٹرنیٹ کے طور پر ہم ایک کام کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. کہ اول تو کوشش کریں کہ میکسیمم انٹرنیٹ کی سہولت ایک سرٹن ایک مخصوص ایج تک دی ہی نہ جائے. مشکل ہے نا, میں بھی کب کہتا ہوں آسان ہے, مشکل ہے. پرابلم بہت بڑا ہے نا, ٹریٹمنٹ کرنا ہے نا, کورونا بھی تو ہے نا, پرابلم ہے نا. اب اس پرابلمز کو حل کرنے کے لیے, اس بیماری سے لڑنے کے لیے, اس پرابلم سے لڑنے کے لیے سب کوششیں کر ہی رہے نا. یہ تو بیماری نا, بیماری سے تو لڑا جاتا ہے, پریشانی سے لڑا جاتا ہے. کوئی پریشانی آتی ہے تو اب نہیں کہتے کہ نہیں جناب مقابلہ کرو پریشانی کا, تکلیف کا مقابلہ کرو, تو مقابلہ تو کیا ہی جائے گا. تو یہ بھی بیماری ہے, وائرس ہے, لوگ بیمار ہو رہے ہیں, تو اس بیماری سے مقابلہ کرنا ہے, اس وائرس سے مقابلہ کرنا ہے. تو یہ سیدھی سی بات ہے. تو کتنی تکلیف ہو رہی ہے نا, یہاں تک کہ ہم اپنی ظاہری زندگی کا معمول ہمارا ڈسٹرب ہو گیا, کیونکہ بچنا ہے نا. یہ مطلب یہ تو بہت پرانا وائرس ہو گیا نا, ٹیلی فونیا, انٹرنیٹیا, کیا بولوں گا اس کو, کتنا زبردست یہ وائرس ہے. اب اس سے بچنے کے لیے ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ کم از کم ایک سرٹن ایج تک, ایک خاص عمر تک اپنے بچوں کو آپ انٹرنیٹ کی سہولت نہ دیں. وہ گھر کے اندر ہے نا, دیں گے تو پھر نقصان آپ کے سامنے ہی ہے. جو ان کو نقصان ہو رہا ہے, ان کی میموری بہت ڈسٹرب ہو رہی ہے, بچوں کی آنکھیں ڈسٹرب ہو رہی ہیں. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, میڈیکلی طور پر جو بچوں کو لاس ہو رہا ہے نا, اس سائبر ایکٹیویٹی کی وجہ سے, انٹرنیٹ ایکٹیویٹی کی وجہ سے, سوشل میڈیا ایکٹیویٹی کی وجہ سے, جو میڈیکلی طور پر جو لاسز ہو رہے ہیں, جو فزیکلی طور پر جو نقصان ہو رہے ہیں. ڈاکٹر زیرک اگر ہمارے ساتھ ہیں, ڈاکٹر زیرک کیا کہتے ہیں آپ اگر ہمارے ساتھ ہیں تو کچھ؟ جی بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے تو اگر فزیکل ہیلتھ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آنکھوں پر اس کا اثر پڑتا ہے, کیونکہ آنکھوں کے پٹھے جو ہے ظاہر ہے کہ یہ ٹو مچ لائٹ ہوتی ہے تو وہ پھر جو ہے وہ کانٹریکٹ ہوئے رہتے ہیں, اور اس سے آنکھ کا جو لینز ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور پھر اینکوں کی حاجت پڑتی ہے. پھر سب سے زیادہ جو آپ نے کہا کہ فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے, فزیکل ایکٹیویٹی نہ ہونے کی وجہ سے بالخصوص بچوں کی جو ہے بون گروتھ نہیں ہوتی, ان کا قد صحیح نہیں بڑھتا, ان کا اوور ویٹ ہو جاتے ہیں. اوور ویٹ, اوبیسٹی, موٹاپا پن, یہ اس وقت تقریباً سمجھے کہ بہت ساری بیماریوں کی جڑ ہے. کینسر سے بھی زیادہ بڑی خطرناک بیماری ہے موٹاپا, کیونکہ کینسر کا علاج تو ہو سکتا ہے دوائیوں کے ذریعے, موٹاپے کا علاج دوائیوں کے ذریعے نہیں ہو سکتا. یہ بندہ اپنی عادت بدلے گا تو ہی ہوگا.
اسی طرح مزید اگر فزیکل ہیلتھ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو دماغ کی نشو و نما نہیں ہوتی، جس کو ہم جو ہے وہ انگلش میں جو ہے وہ برین گروتھ یا ڈیولپمنٹ کے حساب سے کہتے ہیں. ان کی کوگنیٹو ایبیلٹی یعنی کہ انٹلیکچوئل ایبیلٹی نہیں بڑھتی، ان کا آئی کیو لیول لو ہوتا ہے. اور اسی طرح مزید ظاہر ہے کہ جو مزید فزیکل اعتبار سے دیکھا جائے تو گردن کے پٹھے کھینچے رہتے ہیں ان کو، کیونکہ ہاتھ یہ بالخصوص اس طرح کرتے ہیں تو ریپیٹیٹیو اسٹرین انجری ہم ایک بولتے ہیں کہ ریپیٹ بار بار جو مسل یوز کرتے ہیں، جیسے وہ جو ٹائپ کرنے والوں کو یہاں کارپل ٹنل سنڈروم ہو جاتا ہے، تو اسی طرح موبائل کے ایکسٹریم یوز کی وجہ سے جو ہے یہ ہمارے جو تھمز ہیں اور مزید اس طرح پرابلم ہو جاتی ہے. ڈاکٹر زیرک، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو موبائل یوزر ہیں، نوجوان جو ہمارا طبقہ ہے، بچے ہیں یا نوجوان ہیں، ابھی اوسطاً کو ہماری بات سمجھ میں نہ آتی ہو کہ میرا تو کچھ بھی پرابلم نہیں ہے، لیکن چونکہ آج یہ ینگ ہیں، ان کا ایک دفاعی نظام مضبوط ہے، ایک ڈیفینسو پاور ہوتی ہے ایز اے ایج، لیکن اگر یہ اس کو کیئر نہیں کریں گے تو آگے جا کر ان کو پھر یہ چیز ان کے سامنے آ جائیں گی کہ یار ہم کو پہلے سمجھایا تھا اور ہم سمجھے نہیں، اور آج ہم اس پرابلم کو فیس کر رہے ہیں جس کے لیے ہمیں پہلے سمجھایا تھا کہ اس سے بچیے. کیسا کہہ سکتے ہیں ہم؟ بالکل کہہ سکتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جتنا انسان کا جسم بھی جو ہے اس کی بھی ایک لیمیٹیشن ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جو سپورٹس مین ہوتے ہیں نا، ان کو گھٹنوں کی پرابلم، مثال کے طور پر کرکٹر ہو گئے یا رنرز ہو گئے، کو جو جاگنگ یا دوڑنے کا کام جن کا ہوتا ہے، ان کو گھٹنوں کی پرابلم بہت زیادہ ہو جاتی ہے، کہ جو اکثر بعض دفعہ بڑھاپے میں جا کر ہوتی ہے، ان کو ینگ ایج میں ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ اوور یوز ایک حساب سے کرتے ہیں، نارمل لیمٹ سے جو ہے وہ کافی حد تک زیادہ استعمال کرتے ہیں. تو بالکل اس وقت ہو سکتا ہے کیونکہ جتنا بندہ ینگ ہوتا ہے مسلز لیکس ہوتے ہیں، لیگامنٹس لیکس ہوتے ہیں، ان میں فلیکسیبلٹی ہوتی ہے، لیکن جو ہی آپ 30 پلس کی عمر میں قدم رکھتے ہیں تو اب آپ کی باڈی جو ہے اس کا وہ اسٹرینتھ فیل کرنا شروع ہو جاتی ہے. ڈاکٹر زیرک، اب تھوڑا یہ رہنمائی کر دیں کہ اس وقت جو پیرنٹس ہمیں دیکھ اور سن رہے ہوں گے اور یہ وریڈ ہیں، پریشان ہیں، اب اچھا جب یہ موبائل لیتے ہیں یا انٹرنیٹ لیتے ہیں یا بچوں کو سوشل میڈیا سے روکتے ہیں اور یہ جو کرتے ہیں، تو اس طرح میں جانا چاہ رہا ہوں، لیکن پہلے کچھ کالز لے لیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کالز کے ذریعے بھی ہم اس کو تھوڑا دیکھ لیں. تو چند ایک کال ذرا چلا دیجیے گا تو ڈاکٹر زیرک سے پھر ہم بات کرتے ہیں. میں محمد حسین اتاری گارڈن سے بات کر رہا ہوں. آج کل جو سوشل میڈیا کا زیادہ یوزیج ہے بچوں میں اور نوجوان میں، تو اس سے ایک بہت بڑی بیماری پھیل رہی ہے جو کہ پہلے نہیں پائی جاتی تھی ہمارے معاشرے میں اور نہ ہمارے ملک میں. سروائیکل پرابلم بہت زیادہ تیزی سے بڑھ رہا ہے موبائل کے زیادہ استعمال کی وجہ سے، پورا اسٹرکچر بگڑ جاتا ہے باڈی کا. اور کال دیں. تو میں نادر علی نگران شورا کی بارگاہ میں عرض یہ تھی کہ یہ ایک سینٹرز ہوتے ہیں بالخصوص سوشل میڈیا پہ، یعنی وہ ایک ویل ٹرینڈ ہوتے ہیں، اچھے خاصے ادارے ہوتے ہیں، وہ دیتے ہیں، کرواتے ہیں کورسز وغیرہ یا کوئی ایسی ٹریننگ دیتے ہیں، وہ دیتے ہی سوشل میڈیا پہ ہیں. تو کیا ان کا یوز بھی یہ نگیٹو چیزیں، یہ بھی نگیٹو میں شمار ہوتا ہے یا وہ بھی اچھی ہے؟ دیکھیں اب ایک طبقہ ہے وہ صرف انہی چیزوں کو یوز کرتے ہیں کہ بڑے بڑے سینٹرز پہ جا یعنی آن لائن چیزیں سیکھتے ہیں، سوشل میڈیا کا یوز کر کے وہ بینیفٹس لیتے ہیں. تو ان میں یہ بھی طبقات ہے نا، وہ شمار ہے ان میں. تو کیا وہ بھی نگیٹو سائڈ جا سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ جواب ارشاد فرمائیے. اور کال دیں. آج کے ٹاپک سوشل میڈیا کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سوشل میڈیا کا زیادہ استعمال انسان کو تنہائی کا احساس دلاتا ہے، اور انسان سوشل میڈیا پر جو چیزیں دیکھتا ہے اس کی وجہ سے اس کے اندر بے چینی اور حسد محسوس کرنے لگتا ہے، اور اس کی نیند جو ہے وہ بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. اور انسان کی جو موبائل کی جو اسکرین ہوتی ہے، اس سے ایسی شعاعیں خارج ہوتی ہیں جو ہمیں تھکاوٹ میں مبتلا کر دیتی ہیں. سوشل میڈیا بے چینی، اداسی اور دباؤ کی وجہ بنتا جا رہا ہے، اور ہم لوگ سوشل میڈیا کے استعمال سے اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے احساسات کے تابع کر دیتے ہیں جن کو ہم جانتے بھی نہیں ہوتے. تو اس بارے میں کچھ مدنی پھول عطا کریں کہ سوشل میڈیا کا کم استعمال اگر کوئی کرے تو اس کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں کہ وہ ان چیزوں پہ نظر رکھے. جی ڈاکٹر زیرک، آپ
समझ रहे होंगे कि ये पब्लिक क्या प्रॉब्लम हमसे शेयर करना चाह रही है। अच्छा, एक चीज तो है कि इस वक्त स्पेशली लॉकडाउन के बाद ऑनलाइन, हम भी ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं और ये इंटरनेट के जरिए तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा ना कि हर चीज का एक यूज है, खैर भी है शर भी है। हम खैर की तरफ जाएं, हम तरबियत की तरफ जाएं, हम समझने सिखाने की तरफ जाएं और फिर एक एज के साथ जाएं। अब तो हुआ यह है कि नेट के जरिए ही सारा कैरिकुलम डिजाइन होने लग गया। अब जिन छोटे बच्चों को आपने नेट के जरिए सारा कैरिकुलम डिजाइन करके दे दिया है और सारा वो नेट के जरिए है, तो पूरा दिन तो वो कैरिकुलम के साथ रहेंगे नहीं। तो मतलब कि चाहे या ना चाहे अब बच्चों को इंटरनेट और डिवाइस दिलानी पड़ेगी और वो थोड़ा टाइम वो अपने कैरिकुलम एक्टिविटीज के अंदर रहेंगे और उसके बाद फिर वो जिस गैर निसाबी सरगर्मियां में भी जो ये नेट की जो तबाही की तरफ जाएंगे, ये बयान से बाहर है। तो ये है तो सारी चीजें गौर तलब, जो माशरे के जो वो लोग जो उसूल बनाते हैं, जो लोगों को चीजें प्रोवाइड करते हैं, इन्हें कम से कम चीजों को जरूर समझना चाहिए। इंटरनेट एक बाकायदा कंपनीज हैं, ये पूरा एक बिजनेस है और ये डिवाइसेस से पूरा बिजनेस है। ये तो चाहेंगे ही कि आपके हर घर में, हर फर्द में इंटरनेट, हर एक उंगली पर इंटरनेट हो, हर एक उंगली पर सोशल मीडिया हो, हर एक फिंगर पर मतलब के डिवाइसेस हो। उनका तो बिजनेस भी है, वो तो अपने तौर पर करेंगे। सिगरेट के 1000 नुकसान बयान करने के बाद ये सिगरेट बिक ही रही है ना, और सिगरेट लोग पी रहे हैं। दुनिया का वाही तो प्रोडक्ट है जिसके ऊपर लगा हुआ है कि ये पियोगे तो कैंसर हो जाएगा, मर जाओगे, मगर कौम है जो छोड़ने का नाम नहीं ले रही। तो ये तो एक हमारा अजीब सा अलमिया है। तो अब ये चीजें हो तो रही हैं, तो अब डॉक्टर ज़ीरक ये बताइए कि जो फीलिंग्स पैदा हो रही हैं, तन्हाई की फीलिंग्स पैदा हो रही हैं, ये जो हो रहा, अब अगर वालिदैन लेना, क्योंकि जिन्होंने कॉल्स की इन्होंने हमें प्रॉब्लम्स ही बताएं कि ये इसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रहे हैं और होंगे, मगर आज हम ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं और आज अगर वालिदैन रियलाइज करते हैं कि यार रियली मतलब कि हमसे मिस्टेक हो गई है, हम मतलब ओवरलुक हो गया, ध्यान नहीं गया और बच्चे इन्वॉल्व हो गए। अब ये जैसे ही लेते हैं ना, तो एक तो 2-3 सवाल करूंगा मैं आपसे, आप अपनी जो भी आपकी मेडिकल टेक्नोलॉजी है उसमें आप हमें समझाइएगा, जो आपकी प्रैक्टिस है कि लेते हैं तो बच्चों में एक प्रेशर आता है ज़हनी तौर पर, और अगर नौजवानों को कहते हैं कि अब सोशल मीडिया से अलग हो जाओ बेटा, इसको बंद कर दो, गेम्स बंद कर दो, आपस का ये फजूल किस्म का इंटरेक्शन बंद कर दो, ये लगे हो स्क्रॉलिंग करते रहते हो, रिजल्ट भी बर्बाद, आखिरत भी बर्बाद हो रही होती है, इनसे लेते तो ये भी बहुत ज्यादा मतलब के वो समझ नहीं आ रही कि अब हम क्या करें। आदत हो गई ना इनका, घंटों वहां निकल रहे होते हैं, अब हम क्या करें, हल क्या है? एज ए नफ्सियाती डॉक्टर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हल क्या है? देखिए, सबसे पहले तो वालिदैन के लिए ये जो आपने भी कहा था कि मोबाइल फोन हाथ में दे देते हैं, इंग्लिश में हम एक टर्म यूज करते हैं, काम बिफोर द स्टॉर्म, कि अभी तो आपने बच्चे को चुप कर दिया, लेकिन अब ये तूफान बाद में जो आएगा, एक तो जब आप मोबाइल लेंगे और दूसरा जब ये बच्चा जू बड़ा होता चला जाएगा, तो इसकी आदतें आप बिगाड़ रहे हैं। सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि बच्चे को, बिल्कुल आपने सही कहा कि उसको अल्टरनेटिव दिया जाए। आप मोबाइल की जगह दीगर चीजों का इस्तेमाल करें और उनकी एज अप्रोप्रिएट के हिसाब से करें। मिसाल के तौर पर छोटा बच्चा है 6 महीने का, साल का, 2 साल का, उसको आप मोबाइल की बजाय कोई कलरफुल खिलौना दे दे। बच्चे जो है इनको कलरफुल चीजें अच्छी लगती हैं, लेकिन सबसे बढ़कर देखें, बच्चा जो है इन चीजों की बच्चे को हाजत नहीं है। बच्चे को हाजत है, किसी भी उम्र में हो, उसको हाजत है वालिदैन से डायरेक्ट इंटरैक्शन की। असल में प्रॉब्लम ये होती है कि हम जो है वो गैर जरूरी चीजों को जरूरी बना दिया है। हम भी तो, वालिदैन भी तो जो है मोबाइल फोन पर चढ़े हुए हैं, गैर जरूरी जो है वो चीजें चेक कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ एक मिसाल देना चाहूंगा, जो आपने वो किया ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, उस हिसाब से ये वाकई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब मिसाल के तौर पर हमारे किसी अजीज का ऑपरेशन हो, वो ऑपरेशन थिएटर में है, अब वो डॉक्टर ने कहा कि मुझे 2 घंटे लगेंगे, उसके बाद उम्मीद है ऑपरेशन जो है वो खत्म हो जाए। तो अब हमें इस इंफॉर्मेशन का इंतजार है, एक बेचैनी होगी कि कब इंफॉर्मेशन आए, और ये जरूरी है, ये इंफॉर्मेशन तो जरूरी है। लेकिन अब होता क्या है कि
یہ فیئر آف مسنگ آؤٹ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت ساری غیر ضروری انفارمیشن جس کا نہ ہماری زندگی سے تعلق ہے نہ ہمارے گھر والوں سے تعلق ہے نہ مجھے اس کا کوئی فائدہ ہوگا، ہم اس کو ضروری بنا لیتے ہیں. اور اب اس انفارمیشن کا اب ویٹ تو ہو نہیں سکتا، وہ فون سیدھا موجود ہے اور ہم فون اٹھا کے اس کو چیک کریں گے اور ہماری انگزائٹی دور ہوگی. اور اصل میں کوئی ہو سکتا ہے کہ بھائی مجھے تو انگزائٹی نہیں ہے، میں تو فون یوز کرتا ہوں، مجھے تو گھبراہٹ نہیں ہوتی. بھائی گھبراہٹ تب ہوگی نا جب آپ فون تھوڑا ایک سائڈ پر رکھیں. 5 منٹ کے لیے آپ کے گھر والے کہیں جی آدھا گھنٹہ آپ کو فون نہیں ملے گا، تو اب اس انگزائٹی کے آثار ظاہر ہوں گے کہ جب فون نہیں ملے گا اب آپ کو گھبراہٹ ہوگی، اب آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہوگی، اب آپ میں بے چینی آئے گی. تو بہرحال یہ تھوڑا سا میں بچوں سے بڑوں کی طرف بھی آ گیا، لیکن سب سے زیادہ ضروری اس کا حل یہی ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کے ساتھ انٹریکشن کریں. اب مثال کے طور پر ہم امیر اہل سنت کی مثال لیتے ہیں، کیونکہ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں جی ہم انٹرنیٹ کے ذریعے بہت زیادہ جو ہے وہ ہم اچھے انسان بن سکتے ہیں، ایک شخصیت بن سکتے ہیں، ایک سکسیسفل پرسن بن سکتے ہیں. بھائی امیر اہل سنت کو اگر دیکھا جائے تو اس دور عظیم کی ایک عظیم شخصیت ہے، تو ان کے پاس کدھر سے موبائل تھا، کس نے ان کی موبائل سے تربیت کی؟ ان کی والدہ نے یا ان کے دیگر بہن بھائیوں نے ان کی ڈائریکٹ فیس ٹو فیس تربیت کی، اور یہی تربیت پچھلے یعنی کہ انٹرنیٹ کے زمانے سے پہلے ہوتی تھی. اور آج ہم سب اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اس دور کے علماء بھی بہترین علماء تھے، اب اس درجے کے علماء بھی جو ہے وہ کم ملتے ہیں. اس دور کے استاد بھی جو ہے وہ بہترین استاد ہوتے تھے، اب وہ نہیں ہے. انفارمیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے، اوور لوڈ انفارمیشن کا ہو گیا ہے، ہمیں اس میں ضروری اور غیر ضروری میں فرق کرنا ہے. اچھا دوسری بات ایک عرض کرتا چلوں جو کالر اسلامی بھائی نے کی، دیکھیں جو تو ہمیں انفارمیشن پروفیشنل آرگنائزیشنز کے تھرو ملتی ہے، جیسے اسکول ہو گیا یا میڈیکل آرگنائزیشنز ہو گئی، تو ان کی تو انفارمیشن یوزفل انفارمیشن ہے، وہ ہمارا اس میں رابطہ ہوتا ہے صرف انفارمیشن سے رابطہ نقصان دہ نہیں ہو سکتا، لیکن جب دوسرے لوگوں سے رابطہ ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ پرابلم ہوتی ہے. اس میں بالخصوص بچوں کو جو ہے وہ ہمیں اس سے اوائڈ کرنا ہے. یہ چند باتیں ہیں، اگر اس پر کسی طرح عمل ہو سکے تو. اس میں ایک دو چیزیں اور بھی میں عرض کر دوں کہ بچوں کو آپ عادت بنائیں. اب جیسے کھانا کھا رہے ہیں نا، تو کھانا کھاتے ہوئے موبائل الگ کر دیں، سونے سے اتنے گھنٹے پہلے موبائل الگ کر دیں، یوں ان کو عادی بنائیں. اسی طرح ان کو بچوں کو آپ تھوڑا سا کیا بلکہ فل فلیش وقت دیں. جو بھی ڈاکٹر زیرک نے کہا کہ والدین بچوں کو لے کر بیٹھیں گے تو بچوں کو موبائل کی کمی محسوس نہیں ہوگی. جب آپ ان سے بات کریں گے، اسٹوری شیئر کریں گے، ان کے ساتھ اچھا ماحول کریٹ کریں گے، تو گھنٹوں وہ بچے آپ کے ساتھ انگیج ہو جائیں گے، اور آپ کو ماشاءاللہ بچوں کے ساتھ اور بچوں کو آپ کے ساتھ ایک اچھا آپ فیل کریں گے کہ یار ایک اچھی فیلنگ پیدا ہو رہی ہے. اسی طرح اپنے بچوں کو یا تھوڑے بڑوں کو، نوجوانوں کو گھریلو ذمہ داری میں مبتلا کریں، ان کو فیملی اور سوشل ایکٹیویٹیز کی طرف لے کر آئیں. یہ آپ کی میری اب ذمہ داری ہے، انہیں یہاں بھیجیں، ان کو وہاں بھیجیں. لاک ڈاؤن آج ہے نا، کل تو لاک ڈاؤن ضروری تو نہیں کہ لاک ڈاؤن جاری رہے گا، لیکن گھریلو بھی تو کام ہے نا، گھر کی صاف صفائی ہے، گھر کے کام کاج ہے، کچھ فیملی ایکٹیویٹیز ہیں. تو بچوں کو لے تو اس میں کیا ہوگا، ان کی فزیکل ایکٹیویٹیز بھی رہے گی، اور یہ اتنی دیر تک ان چیزوں سے دور رہیں گے. یہ آہستہ آہستہ ڈسٹینسز پیدا کریں گے تو کام چلے گا. ان کی جو تعلیم ہے، تعلیم میں تھوڑا سا فوکس کریں، گہرائی میں جائیں. یعنی کہ یوں سمجھیے کہ یہ اتنا بڑا جو پرابلم ہے نا سوشل میڈیا کا، انٹرنیٹ کا، موبائل کا، یہ آپ کی میری توجہ سے ختم ہوگا. ہم ٹائم دیں گے، ہم فوکس کریں گے، ہم اپنی زندگی کے معاملات کو، گھر کار کے کام کاج کو، باہر کے مصروفیت کو، کچن کی مصروفیت کو منیمائز کریں اور اپنے بچوں کو فوکس کریں. تب یہ نکلیں گے. صرف کہنے سے، پروگرام کر دینے سے، آپ کے سوچ لینے سے نہیں ہوگا. پھر یہ تھوڑا رونا شروع کرے گا، موبائل دے دو، پھر تھوڑا اس کو یہ دے دو، پھر تھوڑا اس کو یہ دے دو. یہ نہیں ہوگا. پہلے کی مائیں، یعنی آج جو مائیں کر رہی ہیں، اگر آپ کی امی زندہ ہے
तो उनको पूछिएगा अम्मी मैं भी तो बचपन में ये सब करती थी, आपके पास तो मोबाइल नहीं था तो आप कैसे कर लेती थी? दूर नहीं है, अभी माशाल्लाह कई ऐसी माएँ जिनके घर में उनकी माएँ जिंदा हैं। आप अपनी अम्मी से पूछ लो, अम्मी आपने हमको कैसे बड़ा किया था? उस पर तो ना मोबाइल था, ना इंटरनेट था, ना डिवाइस थी, कुछ भी तो नहीं था। बल्कि घरों में टीवी भी नहीं हुआ करता था यूं इस तरह, ना इतने चैनल्स हुआ करते थे, कोई ऐसी चीजें नहीं हुआ करती थी। आप 60-70 साल पहले की बात है ना, 50-60 साल पहले की बात है, मैं कहता 40-50 साल पहले की बात है। इनसे पूछते भाई आपने बच्चों को कैसे बड़ा किया? फिर उनकी सेंसिटिविटी, उनकी समझदारी, ये सब आपके सामने है। और आज नहीं है, और कल क्या हाल होगा इसका हम क्या बयान करें। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, और कुछ चीजें आपके सामने रखी हैं, इनको नुकसानात बताएं इंटरनेट के, और इन्हें हकीकी जिंदगी की तरफ लेकर आए। जो हमारे नौजवान हैं, जो हमारा यंगस्टर तबका है, टीनेजर तबका है, इन्हें हकीकत की जिंदगी की तरफ लाएं कि ये जो साइबर लाइफ, जो आपको ये इंटरनेट की लाइफ, या आपको मोबाइल, या आपको जो मीडिया की लाइफ जो बताई जाती है, ये धोखा है, इसमें कोई हकीकत नहीं होती। ये सिर्फ इंटरटेनमेंट है, ये सिर्फ आपको दिलचस्पी के लिए किया गया है, और उसमें कई गुनाहों बड़ी मतलब की चीजें होती हैं। हकीकी जिंदगी ये नहीं है। हकीकी जिंदगी आपके इर्द गिर्द में है। आपके अबू की जिंदगी ये रियल लाइफ है, जो आपके अबू है ना, ये रियल लाइफ है। आपके दादा की जिंदगी, नाना की जिंदगी, आपके दीगर आसपास की, ये रियल लाइफ है। ये स्ट्रगल है जो इन्होंने 20, 25, 30 साल जिंदगी कैसे गुजारे, फिर इन्होंने 20, 30 साल जिंदगी कैसे गुजारे, आज 20, 30 साल जिंदगी के ये इस हाल में गुजर रहे हैं। ये रियल लाइफ है। यही वो चीजें हैं जिनको आप देखें और समझें कि इस तरह स्ट्रगल होगी। वरना ये मीडिया ने और इस तरह के सोशल मीडिया ने मतलब ओवरनाइट, रातों रात अमीर बनने के ख्वाब दिखाने शुरू कर दिए। जल्दी जल्दी ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फला हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये सब चीजें कर कराकर हमारे नौजवानों का जहन भी डिस्टर्ब हुआ, इनके फ्यूचर डिस्टर्ब हुए, इनका फिजिकल, इनके मेंटली हर चीज डिस्टर्ब होती चली जा रही है। फिर आखिरत की तैयारी कब करेंगे? कब्र और हशर की तैयारी कब करेंगे? नमाजें लोग कज़ा कर रहे हैं मोबाइल के पीछे, लोग अपने माँ बाप की नाफरमानियां कर मोबाइल के पीछे, अम्मी अब्बू इंतजार कर रहे हैं। वहां बीवी बीमार है तो शोहर को फुर्सत नहीं, शोहर बीमार है तो बीवी को फुर्सत नहीं है, माँ बाप बीमार है तो औलाद को फुर्सत नहीं है। ये इस तरह मोबाइल में एंगेज होगा। आप बताइए कि अब भी क्या इतनी प्रॉब्लम्स के बाद, मेडिकली प्रॉब्लम हो गए, दिमाग की बीमारियां आ गई, बदन की बीमारियां आ गई, उंगली और हाथों की बीमारियां, इधर सर ये जो गर्दन की है जो हड्डी है यहाँ दर्द शुरू हो रहा होता है, पट्ठों में दर्द शुरू हो गया, स्पाइनल कॉर्ड के प्रॉब्लम हो गए, उनकी बैठने की डायरेक्शन की वजह से बेचारे बीमार हो गए। इतने प्रॉब्लम बताने के बावजूद भी अगर कोई कहे कि नहीं यार, तो फिर नसीब। आज का ये प्रोग्राम अल्लाह करे कि चेंज ले आए हमारे यहाँ और फासला पैदा करें। यार नहीं, बस जरूरत के तय रखे, वो भी जिसको जरूरत है उसकी हद तक रहें। कॉल्स लें। मैं मोहम्मद इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। अभी सोशल मीडिया के हवाले से माशाल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है। इसमें बस मुझे एक चीज अर्ज करनी थी कि हमारे बच्चे जो पढ़ते हैं डिक्शनरी के लिए, क्योंकि माशाल्लाह दावत इस्लामी ने बहुत सारी ऐप बनाई हुई है, तो डिक्शनरी के लिए भी एक ऐप यूज कर रहे होते हैं, उसमें भी बाज़ औक़ात अचानक गंदे एड्स और चलना शुरू हो जाते हैं। तो इसके ऊपर भी अगर कुछ दावत इस्लामी की तरफ से वर्किंग हो जाए, कोई ऐसी ऐप आ जाए जो हम बच्चों को दें और बच्चे उसके ऊपर अपने इंग्लिश सर्च वगैरह जो इजीली कर सकें, तो बस ये अर्ज करता था अगर इसके ऊपर भी कुछ दावत इस्लामी हम पर कर्म कर दे तो बहुत बड़ा एहसान होगा। देखिए, मैं आपका मैसेज इंशाल्लाह हमारे साथ सुन लिया होगा, हमारे IT को हम भेज देंगे। मगर ये भी मेरी मालूमात में, मैं प्रैक्टिकल मुझे नहीं है, मेरी मालूमात में है कि ऐसे सॉफ्टवेयर हैं कि जिसको अगर आप अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर दे तो ऐसी कोई चीज भी नहीं आती। ये मैंने सुना है कि ऐसा है। और पेरेंट्स का काम है कि अगर बच्चों को ये चीजें दी हैं, जरूरत के तहत भी अगर दी हैं, तो उसके अंदर ये ब्लॉकेज डाल दें, उसके अंदर ये बैरियर डाल दें, रुकावट डाल दें कि कहीं जा ही ना सके, वो साइट ही नहीं खुलेगी। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक साइट नहीं खुलती। फिर वो चोर रास्ते हैं, तो चोर रास्तों को बंद करने के भी रास्ते हैं। बस ये कि बहुत ज्यादा शार्प रहना पड़ेगा वालिदैन को। इन शॉर्ट ये कि मोबाइल देकर आपने अगर समझे कि आपने अपनी जान छूट गई, बहुत बड़ी भूल की है, आपने अपनी जान को फंसा दिया है। कल को खुदा ना खास्ता ये अभी खामोश है ना, अब इसके फटने की इंतजार करो, ये कब बोलता है, फिर बहुत तकलीफ हो जाएगी। कॉल्स दें।
सोशल मीडिया से हमारी नस्लों के अखलाक तबाह हो गए हैं। आज हर किसी के पास मोबाइल है, हर कोई अपनी राय का इज़हार करना फ़र्ज समझता है। ज़रूरी नहीं हर शख्स आप ख्यालात से इत्तेफाक करे। अगर कोई रिप्लाई में कुछ बोल दे तो फिर बर्दाश्त नहीं होता और गालम गलौज आज़ारी का बाजार गर्म हो जाता है। हमारी नस्लें सोशल मीडिया से नई नई बेहुदा बातें सीखते हैं और माशरे में बिगाड़ पैदा होता है। इससे कैसे बचें? अवेयरनेस पैदा करें, तरबियत करें। इसको साइबर बुलिंग कहते हैं कि जिस पर ये मतलब जाहिराना अंदाज इख्तियार कर लेते हैं, तशद्दुद वाला अंदाज इख्तियार कर लेते हैं और उनको लगता है कि ये मतलब गुमनाम हमारा जरिया है, पता तो चलेगा नहीं कौन है क्या है। तो ये सब तरबियत है। अब ये बताइए, इतना मीडिया, सोशल मीडिया, इंटरनेट है, इसकी तरबियत कहाँ है? तरबियत भी खौफ खुदा वाली, खौफ खुदा के साथ, आखिरत की तैयारी के साथ, दुनिया और आखिरत के नफों को सामने रखकर मैं आपसे पूछता हूं कि कितनी तरबियत हो रही है? अगर इंटरनेट के जरिए क्लासेस हो रही है तो इंटरनेट यूज करने पर, मोबाइल यूज करने पर, इसके प्लस माइनस पर कितने कोर्सेस हो रहे हैं। अच्छा, ये हो भी है तो कोर्सेस करने कौन आता है? आएगा भी कौन? तब तक तरबियत नहीं होगी, कैसे काम चलेगा? लेकिन यहाँ तो मौजूद हमारा तो पेरेंट्स ही है ना, कि हमें अपने बच्चों को समझाना है ना। जिस तरह आपने उन्हें गर्म पतीली से बचाया, आपने उन्हें चाकू से बचाया, उन्हें सीढ़ी से गिरने से बचाया, इन्हें खतरनाक जगहों पर जाने से बचाया है, इसी तरह ओ पेरेंट्स अपने बच्चों को सोशल मीडिया और मोबाइल की भी तबाहकारियों से बचाना, ये आज आपकी मेरी भारी जिम्मेदारी आ चुकी है। अल्लाह हमें अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में मदद भी करे और कामयाबी अता फरमाए। कॉल्स दें। मेरा नाम है जी अहमद शहजाद और मेरा कराची से ताल्लुक है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे घर में बच्चे हैं, छोटे मेरे 2 बच्चे हैं। वो है, एक बेटी 9 साल की है और बेटा जो है वो 4.5 साल का है। अब वो अक्सर सुनते नहीं है, तो वालदा जो उनकी है वो बड़ा चीखते नहीं है उन पे, और फिर मुझे भी गुस्सा आ जाता है। चीखते हैं, वो सुनते नहीं है और कभी कभार हम गुस्सा हो जाते हैं उन लोगों पे। अब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? ऑल्टरनेट गुस्सा हल नहीं है। डांटना, गुस्सा, झाड़ना, या सख्ती करना ये हल नहीं है। ये ज्यादा इनको फील कराएगा कि यार अभी कहाँ जाए, बैठ जाओ। अच्छे से माहौल में, स्टोरीज के साथ, वाकयात के साथ, खुश अखलाकी के साथ, एक बेहतरीन कंफर्टेबल जोन में ले जाकर अपने बच्चों को एंटरटेन करें और इनके साथ बातचीत करें। मैं आपको बताऊं, बच्चे अपने वालिदैन के साथ बैठेंगे जबकि वालिदैन बच्चों के साथ उस तरह बात करें कि जो बच्चे बात करना चाहते हैं। बहुत सारी ऐसी इस्लामिक स्टोरीज हैं, ऐसी खूबसूरत स्टोरीज हैं। मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह की बाकायदा मसनवी शरीफ में एक से एक हिरन, तो कुत्ते, तो बिल्ली, तो रीछ, तो शेर, तो चीता, कबूतर, तो कौवा, तो चील, तो पता नहीं क्या क्या बातें वो समझाने की कोशिश करते हैं। इतनी खूबसूरत अंदाज है उनका समझाने का। लेकिन ये कि हमारी पहले सोच बन जाए कि हमने करना है, और मतलब एक से एक वाकयात हैं इंशाअल्लाह। तो यूं थोड़ा सा हमें कोशिश करनी पड़ेगी। अल्लाह ताला आपको और हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरी आने वाली नस्लें तेरे इश्क ही में मचले, इन्हें नेक तुम बनाना, मदनी मदीने वाले।